آج کے اس تجزیے میں ہم آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والے ہیں جو صدیوں پرانی ضرور ہے، لیکن اس کا پیغام آج بھی اتنا ہی زندہ ہے۔ عام طور پر حکمرانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ طاقت، رتبہ، شان و شوکت، ہے نا؟ لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ بھی ہے جو اس پورے تصور کو بالکل بدل کر رکھ دیتا ہے۔ مدینہ کی تاریخی گلیوں سے ابھرتی یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ سچی عظمت کسی تخت پر بیٹھنے میں نہیں، بلکہ خاموش خدمت اور بے لوث محبت میں چھپی ہوتی ہے۔ تو ذرا سوچئے، سچی قیادت اندھیرے میں آخر کیسی نظر آتی ہے؟ آج کے دور کو ہی لے لیجئے، جہاں ہر چھوٹی سی نیکی کیمراز اور دکھاوے کے لیے کی جاتی ہے۔ ایسے میں یہ سوال بڑا اہم ہو جاتا ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا نہ ہو، جب کوئی تالیاں بجانے والا نہ ہو، تب ایک سچا رہنما کیسا برتاؤ کرتا ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کے ارد گرد آج کی یہ خوبصورت کہانی گھومتی ہے۔ اوکے، تو چلیے اس کہانی کے پہلے حصے دی سیکرٹ نائٹ جرنی یعنی ایک خفیہ رات کے سفر کی طرف چلتے ہیں۔ تصور کیجئے رات کا وقت ہے، مدینہ کی گلیاں بالکل سنسان اور اندھیری ہیں۔ ایسے میں وقت کے عظیم ترین خلیفہ امام علی علیہ السلام اپنا روب اور عہدہ چھوڑ کر ان گلیوں میں نکلتے ہیں۔ چاہتے تو کسی بھی خادم کو بھیج سکتے تھے، رائٹ؟ لیکن نہیں، انہوں نے اپنے کندھوں پر آٹے اور کھجوروں کی ایک بھاری بوری خود اٹھائی۔ وہ ضرورت مندوں کی مدد کے لیے خود نکل پڑے، وہ بھی بالکل خفیہ طور پر، جہاں انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اور پھر آتا ہے دوسرا حصہ، A Starving Family Found، یعنی ایک بھوکے خاندان کی تلاش۔ گلیوں میں چلتے چلتے انہیں ایک ایسا خاندان ملتا ہے جو بھوک سے بری طرح بے حال تھا۔ ایک نابینا عورت جو بیچاری دنیا کی روشنی نہیں دیکھ سکتی، وہ اپنے روتے ہوئے بچوں کے ساتھ بھوکی بیٹھی ہے۔ ان بچوں کے رونے کی آوازیں اور اس اکیلی ماں کی بے بسی واقعی دل چیر دینے والی تھی۔ دیکھیے، یہ وہ مقام ہوتا ہے جہاں سچی قیادت اور انسانیت کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ اور ٹھیک اسی وقت اس اندھیرے میں کچھ ایسے الفاظ ادا ہوتے ہیں جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا دینے کے لیے کافی ہیں۔ کاش کوئی ہماری مدد کرنے والا ہوتا۔ یہ صرف ایک عام سا جملہ نہیں تھا، یہ اس ماں کی بے بسی کی انتہا تھی، ایک ایسی پکار جو رات کے اس سناٹے کو چیرتے ہوئے آتی ہے۔ اس ایک پکار میں تھوڑی شکایت بھی تھی اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑی امید بھی۔ آگے بڑھتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، The Silent Acts of Service، یعنی خاموش خدمت کے اعمال۔ یہاں امام علی نے لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے اعمال سے جواب دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے خود آگ جلائی، پھر ان بھوکے بچوں کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کیا، اور تیسرا، جو کہ واقعی سب سے خوبصورت قدم تھا، انہوں نے بچوں کو ہنسانے کے لیے، ان کا دل بہلانے کے لیے ان کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیا۔ ذرا سوچئے، آدھی دنیا کا عظیم رہنما زمین پر بیٹھ کر ان یتیم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیر رہا ہے۔ اس سے بڑی مثال سچی خدمت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب کہانی میں آتا ہے چوتھا حصہ، An Unknowing Mother's Complaint، ایک انجانی ماں کی شکایت۔ اب جو بات واقعی بہت دلچسپ اور حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ وہ عورت روتی ہوئی اچانک کہتی ہے، اللہ علی رسا کو ہدایت دے، حکمران ہو کر بھی ہماری خبر نہیں لیتا۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے، وہ بالکل اسی شخص سے اپنے حکمران کی شکایت کر رہی ہے جو اس وقت گمنامی میں اس کے بچوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یہ ایک ایسا جذباتی اور عجیب لمحہ تھا جہاں عام طور پر کوئی بھی عام انسان غصے میں آ جاتا یا فوراً اپنی پہچان بتا دیتا۔ چلیے دیکھتے ہیں پانچویں حصے میں The Humble Apology، یعنی ایک نہایت عاجزانہ معافی۔ ایسے نازک موقع پر اگر کوئی عام حکمران ہوتا تو شاید غصے میں آ جاتا یا فوراً اپنی پہچان بتا دیتا، لیکن انہوں نے نہایت عاجزی اور نرمی سے فرمایا، بہن، علی کو معاف کر دینا، شاید اس تک تمہاری آواز نہیں پہنچی۔ سبحان اللہ! یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ سچی عظمت اپنی طاقت کا دکھاوا کرنے میں نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنی ذمہ داری کو گہرائی سے محسوس کرنے اور عاجزی دکھانے میں ہے۔ اور اس سے ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے پر، ٹرو میننگ آف لیڈرشپ، قیادت کا اصل مطلب۔ تو اہم بات یہ ہے کہ اگلی صبح جب مدینہ کے لوگوں پر یہ حقیقت کھلی تو سب حیران رہ گئے کہ وہ گمنام مددگار دراصل امام علی علیہ السلام خود تھے۔ اس واقعے نے دو چیزوں کا موازنہ کیا ہے، ایک طرف ہے عوامی طاقت اور تخت، اور دوسری طرف ہے خاموش خدمت اور ہمدردی۔ یہ کہانی ہمیشہ کے لیے ثابت کرتی ہے کہ اصل حکمرانی تختوں پر نہیں، دلوں پر ہوتی ہے، اور دلوں پر حکمرانی صرف اور صرف محبت اور خدمت سے ہی کی جا سکتی ہے۔ اس وضاحتی تجزیے کو مکمل کرتے ہوئے ایک بہت ہی اہم سوال یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، آج کی دنیا آخر کیسے بدل سکتی ہے اگر ہمارے رہنما عوامی طاقت سے زیادہ خاموش انسانیت کو ترجیح دیں؟
اگر ہم لوگ اور خاص کر ہمارے لیڈرز دکھاوے کی بجائے خاموشی سے ضرورت مندوں کی مدد کرنے لگیں تو کتنے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں، ہے نا؟ خدمت اور عاجزی کا یہ جذبہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے تاریخ کا یہ سنہرا سبق ہم سب کو سچی قیادت کا ایک نیا اور بہتر مطلب سمجھنے میں مددگار ثابت ہوگا۔